اچھا، تو شہد یہ صرف ایک میٹھی چیز سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی عالمی کہانی ہے جو قدیم زمانے کی کرنسی سے لے کر آج کی جدید طب تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ شہد کی یہ دنیا کتنی دلچسپ ہے، اس کی پیداوار کے بڑے مراکز سے لے کر اس کے ثقافتی استعمال تک۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 1.9 ملین میٹرک ٹن۔ جی ہاں، ہر سال دنیا بھر میں اتنا شہد پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے اور ہم سب مل کر کتنی بڑی مقدار میں شہد استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی قدر کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ سوچیں، قدیم مصر میں اسے کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور قرآن پاک میں بھی اسے شفا بخش کہا گیا ہے۔ تو تاریخ میں شہد کی اہمیت واقعی بہت گہری اور متنوع رہی ہے۔ تو یہ تو تھا ماضی، لیکن آج شہد کی دنیا کیسی ہے؟ پیداوار کے مراکز سے لے کر عالمی چیلنجز تک، اب وقت ہے اس کی پیچیدہ حقیقت میں غوطہ لگانے کا۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ سارا شہد آتا کہاں سے ہے؟ کون سے ممالک ہیں جو اس کھیل میں سب سے آگے ہیں؟ تو یہاں دیکھیں، چین اس میدان میں سب سے آگے ہے۔ دنیا کا تقریباً 1/4 شہد وہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ترکی اور ارجنٹائن بھی کوئی چھوٹے کھلاڑی نہیں ہیں۔ چین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وسیع جغرافی، سرکاری مدد اور ہاں، مقامی اور باہر سے لائی گئی مکھیوں کی اقسام کا ایک ساتھ استعمال۔ لیکن یہاں کہانی صرف مقدار کی نہیں بلکہ خاصیت کی بھی ہے۔ جیسے ترکی کو لے لیں، دنیا کا سارا پائن شہد تقریباً وہیں سے آتا ہے۔ ارجنٹائن ایک ایکسپورٹ پاور ہاؤس ہے جو اپنی زیادہ تر پیداوار باہر بھیج دیتا ہے، اور روس وہ اپنے نایاب اور خوشبودار لنڈن شہد کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو ہر ملک کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ اچھا، تو ہم نے دیکھ لیا کہ شہد بنتا کہاں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اور یقین کریں، یہاں کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ کچھ ثقافتوں میں شہد ایک لگژری آئٹم ہے، لوگ اس کے ذائقے اور اصلیت پر بہت دھیان دیتے ہیں، جبکہ دوسری جگہوں پر یہ ایک بنیادی دوا کی طرح ہے جسے صحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کا یہی دوہرا کردار اسے بہت منفرد بناتا ہے۔ اور یہ فرق عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ اور جرمنی میں لوگ اس کے خاص علاقائی ذائقوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ چین اور ایران میں اسے صحت کے لیے ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے جو روزمرہ کے علاج میں کام آتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ روس میں تو شہد سے ایک روایتی مشروب مدووخا بھی بنتا ہے جو اس کی ثقافتی اہمیت کو مزید گہرا کرتا ہے۔ لیکن شہد کی کہانی ہمیشہ میٹھی نہیں ہوتی۔ اب ہم اس کے ایک تاریخ پہلو پر نظر ڈالیں گے، یعنی وہ چیلنجز جو پوری دنیا میں شہد کی فراہمی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہاں جتنا بھی شہد استعمال ہوتا ہے اس کا تقریباً 75% حصہ باہر سے منگوایا جاتا ہے، اور جب کوئی ملک کسی چیز پر اتنا زیادہ انحصار کرتا ہے تو یہ ایک بڑے مسئلے کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے ملاوٹ کا۔ جب مانگ اتنی زیادہ ہو اور پیداوار کم تو نقلی شہد کا کاروبار خوب پھلتا پھولتا ہے۔ اس میں اصلی شہد میں سستے شکر کے شربت ملا دیے جاتے ہیں۔ تو کل ملا کے 3 بڑے خطرات ہیں۔ پہلا، شہد میں ملاوٹ کا وسیع پیمانے پر دھوکہ۔ دوسرا، موسمیاتی تبدیلی جس کی وجہ سے مکھیوں کے رہنے کی جگہ تباہ ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا، وروا مائٹ جیسی بیماریاں۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو مکھیوں کی پوری کالونیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن امید ابھی باقی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے اور کیسے شہد کا مستقبل ہمارے اپنے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس ملاوٹ سے لڑنے کا ایک بڑا ہتھیار ہے پرووننس۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معلوم کرنا کہ شہد آیا کہاں سے ہے اور کن پھولوں سے بنا ہے۔ یہ شفافیت ملاوٹ کو روکنے اور ایماندار مکھی پالنے والوں کو بچانے میں بہت مدد کرتی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں ممالک سخت لیبلنگ، جدید ٹیسٹنگ اور جغرافیائی تحفظ جیسے اقدامات اپنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی کا بنگول بالی شہد اب محفوظ ہے۔ مطلب یہ کہ صرف اسی علاقے کے اصلی شہد کو یہ نام دیا جا سکتا ہے۔ اس سے صارفین کو گارنٹی ملتی ہے۔ آخر میں شہد کی کہانی صرف ایک پروڈکٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ قدرت اور انسانی ثقافت کے درمیان ہزاروں سال پرانے رشتے، ایک نازک تعاون کی کہانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان چھوٹے محافظوں یعنی شہد کی مکھیوں کا تحفظ کر پائیں گے؟ کیونکہ ان کا مستقبل صرف شہد کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے پورے سیارے کی صحت اور بقا سے جڑا ہوا ہے۔